السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا عنوان اسلامی نقطہ نظر سے بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں۔ زمانے کی جدت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر جدت اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر سودی کاروبار اور جوئے کی شکلوں میں بھی خاصی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ان شکلوں کے بنیادی عناصر کو دیکھا جائے تو ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ انشورنس کی تمام کمپنیوں کا معاملہ بھی بینک کے کاروبار کی طرح ایک سودی معاملہ ہے۔ دونوں میں صرف شکل و صورت کا فرق ہے، یعنی انشورنس کے اندر سود کے ساتھ جوا بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ دونوں حرام ہیں اور ان کی حرمت قرآن مجید کی واضح اور قطعی نصوص سے ثابت ہے۔ کسی زمانے کی کوئی مصلحت اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی ہے۔ انشورنس میں سود اس اعتبار سے ہے کہ حادثے کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم ملتی ہے اور زائد رقم سود ہے، اور جوا اس اعتبار سے ہے کہ بعض صورتوں میں اگر حادثہ وغیرہ نہ ہو تو جمع شدہ رقم بھی واپس نہیں ملتی، انشورنس کمپنی اس رقم کی مالک بن جاتی ہے۔ اس میں جہالت اور دھوکے کا بھی پایا جانا ہے، اور جہالت والے معاملے کو شریعت نے فاسد قرار دیا ہے، لہذا انشورنس کرنا اور کرانا اور انشورنس کمپنی کا ممبر بننا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت پرستی ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ بیمہ چاہے زندگی کا ہو یا شے کا، ناجائز ہے۔ زندگی کی بیمہ پالیسی تو اس لیے ناجائز ہے کہ یہ جوا، سود اور اس کے علاوہ دیگر مفاسد شرعیہ پر مبنی ہے، اور سود کی حرمت پر نصوص قطعی وارد ہیں۔ جوے کی صورت تو یہ ہے کہ اگر پالیسی لینے والا شخص پالیسی کی تکمیل سے پہلے مر گیا تو اسے پھر بھی پوری رقم ملے گی، حالانکہ اس نے بیمہ کمپنی کو جو رقم جمع کرائی تھی وہ کم تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جوا یا سود نہیں بلکہ بیمہ کی مد میں لی جانے والی رقم سے بیمہ کمپنی والے کاروبار کرتے ہیں، یا اس کی دوسری صورت ہبہ ہو سکتی ہے اور باہمی تعاون اور مسلمانوں کی آپس میں ہمدردی، یا اس کے علاوہ ناجائز صورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے۔ بیمہ کمپنی کے موجودہ نظام میں دوسرے بھی کئی شرعی مفاسد موجود ہیں۔ مثلاً بیمہ کمپنی اپنے جمع شدہ سرمائے کو گردش میں رکھنے کے لیے دوسرے صنعتی اور تجارتی اداروں کو سود پر قرض فراہم کرتی ہے، اور سود حرام ہے۔ بیمہ کرانے والے کو اگر قرضہ لینا ہو تو بیمہ کمپنی اس کو بھی سود پر قرضہ دیتی ہے، حالانکہ وہ رقم اس کی اپنی ہوتی ہے، پھر بھی کمپنی اس کو سود پر قرضہ دیتی ہے، اور سود حرام ہے۔ بیمہ کمپنی مدت پوری ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کو اس کی اصل رقم سود کے ساتھ لوٹاتی ہے، اور سود لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبی موت مر جائے یا کسی حادثے میں فوت ہو جائے تو اس کو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں دگنی رقم دی جاتی ہے۔ اب اس کو اس کی جمع شدہ قسط سے زائد رقم جو دی جاتی ہے، اس کو اگر شرط لازم قرار دیا جائے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے۔
اور اگر اس کو احسان قرار دیا جائے تو یہ واقعے کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض وہ احسان ہے بھی تو اس غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے جو بیمہ پالیسی نہیں کرواتا، حالانکہ وہ انتہائی مجبور ہوتا ہے۔ بیمہ پالیسی کے لیے ادا کی جانے والی رقم کے ذریعے نفع کا حصول کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کی بیمہ پالیسیوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس برائی سے بچائے، آمین۔ اسلامی نقطہ نظر سے بیمہ پالیسی کروانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں سود ہے اور سود اسلام میں حرام ہے، اور جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ ناجائز ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔